رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج ضلع نیلم میں جاگراں 1 پن بجلی گھر کا اچانک دورہ کیا اور بجلی گھر کی بہتر کارکردگی پر اطمینان ظاہر کیا۔ آج ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز کی خوشیاں منائی گئیں اور لوگ جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا سپر 8 مرحلہ کل شروع ہو رہا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ترقی و خوشحالی اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیاسی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، فے، پاکستان مسلم لیگ ق اور MQM پاکستان سمیت اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے عبدالعلیم خان، سردار خالد مکسی، سردار اختر مینگل، آفتاب ایوان خان شیرپاؤ اور پروفیسر ساجد میر سے بھی بات چیت کی اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں پاکستان کے معاشی استحکام میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دن رات محنت کے ذریعے اقوام عالم میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے اتحادی حکومت سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی تقریبات کا سلسلہ جاری رہا اور لوگ جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ عید کے پہلے دن شروع ہونے والا جانوروں کی قربانی کا سلسلہ کل عید الاضحیٰ کے تیسرے دن بھی جاری رہے گا۔ عید کی تیاریوں کی غرض سے شہروں اور قصبوں کی انتظامیہ نے عید کے تینوں دنوں کے دوران صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے آلائشوں اور کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا گوشت عزیز و اقارب اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے معاشرے میں صلہ رحمی اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایات پر عید الاضحیٰ کے دوسرے روز صاف اسلام آباد مشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عید کے دوسرے روز 750 ٹن سے زائد کچرا ٹھکانے لگایا گیا۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے آگاہ کیا کہ آپریشن کے دوران اب تک جانوروں کی 2507 ٹن آلائشیں تلف کی جا چکی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج آزاد جموں کشمیر کے ضلع نیلم میں جاگراں 1 پن بجلی گھر کا اچانک دورہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے 30.4 میگا واٹ کے جاگراں 1 پن بجلی گھر کی بہتر کارکردگی پر اطمینان ظاہر کیا۔ اس منصوبے کی 1997 سے 1999 کے دوران سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں منظوری اور فنڈنگ دی گئی تھی، جب سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے۔ نائب وزیر اعظم نے منصوبے کے انجینئرز، ٹیکنیشینز اور کارکنوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور منصوبے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کا اظہار کیا، جس سے پاکستان میں توانائی کی قلت پر قابو پانے میں مدد مل رہی ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے اخراجات میں کمی اور آمدن میں اضافے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جو معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کی جامع کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے کمالیہ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کو منتقل کی گئی وزارتیں اور محکمے ختم کر دے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی بندش کا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت قومی خزانے پر بوجھ بننے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کرے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سرکاری اداروں کی نجکاری سے حکومت پر مالی بوجھ کم ہوگا اور ان اداروں کی استعداد کار بہتر ہوگی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے اور کراچی ایئرپورٹ کو آئندہ ماہ یا اگست میں نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد لاہور ایئرپورٹ کی نجکاری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نقصانات میں کمی اور وفاقی حکومت پر بوجھ کم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور یہ اقدامات اس مقصد کے حصول کے لیے وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم اخراجات میں کمی اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کی خود قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین نے باہمی تعاون کے شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان خیالات کا اظہار یورپی یونین، بیلجیم اور لکسمبرگ کے لیے پاکستان کی سفیر آمنہ بلوچ اور بیلجیم کے ترقی کے ادارے انیبل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے درمیان آج برسلز میں ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے ادارے کے ترجیحی شعبوں اور سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔
T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا سپر 8 مرحلہ کل شروع ہوگا اور اس ماہ کی 25 تاریخ تک جاری رہے گا۔ پہلے گروپ میں بھارت، آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور افغانستان، جبکہ دوسرے گروپ میں امریکہ، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں شامل ہیں۔ ہر گروپ کی 2 بہترین ٹیمیں سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ تمام میچز ویسٹ انڈیز میں کھیلے جائیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔